أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب الطاهرين صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائی، اللہ کا بہت بہت لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ آج اس کے گھر کے اندر اسی کی نسبت پر ہم سب جمع ہوئے ہیں۔ یہ سب اسی کے فضل سے ہوا، اسی کے کرم سے ہوا۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اس کی اگر ہدایت نہ ہوتی، اس کی توفیق نہ ہوتی تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا، اور اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں گرتا، اور جو پتا ہلتا ہے گرتا ہے وہ اس کے علم میں ہوتا ہے، اس کے علم سے چھپا ہوا نہیں ہوتا۔ تو آج ہمارا جمع ہونا یہ اللہ کے گھر کی نسبت پر مومن کا اور اللہ کے گھر کا ایک بہت گہرا تعلق ہے۔ جہاں ایمان والے ہوں گے وہاں اللہ کا گھر ضرور ہوگا۔ یہ اللہ کا دستور ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اس روئے زمین پر کوئی بھی مکان نہیں تھا جب اللہ کو ماننے اور جاننے والا بندہ اللہ نے اس روئے زمین پر بھیجا حضرت آدم علیہ السلام کو، تو حضرت آدم علیہ السلام کے آنے کے وقت اللہ نے اپنے گھر کا انتظام بھی کیا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کہ اللہ نے خانہ کعبہ کو وجود بخشا، پہلے ہی دن سے اس بات کو بتایا کہ مومن اللہ کے گھر کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے المومن فی المسجد کالسمک فی الماء، کہ مومن کے لیے مسجد ایسی ہے جیسا مچھلی کے لیے پانی ہوتا ہے۔ مومن کا سکون، مومن کا چین اور مومن کی دنیا کی اور آخرت کی ضرورتوں کا پورا ہونا اللہ نے مسجد کے ساتھ وابستہ رکھا ہے۔ تو مسجد کا ایمان والے کا گہرا تعلق ہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے چند دن قباء میں قیام کیا۔ قباء ایک بستی کا ہو یا محلہ کا ہو مدینے کا، یا مدینے سے قریب کی بستی کا ہو، حالانکہ آپ کو وہاں ٹھہرنا نہیں تھا مستقل، آپ کے مستقل ٹھہرنے کا جو نظم ہوا تھا اور جو انتظام ہوا تھا اللہ کی طرف سے، وہ تو مدینہ منورہ کا ہوا تھا، جس کی آپ کو بشارتیں دی گئی، آپ کو خوشخبریاں سنائی گئی، اور پچھلے نبیوں کی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو وہ تو مدینہ منورہ تھا۔ آپ نے چند دن قباء میں قیام کیا، تو ان چند دنوں کے قیام ہی کے اندر آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی، جس کو ہم مسجد قباء کہتے ہیں، اور حج کو جانے والے اس مسجد کی زیارت کر کے اس میں 2 رکعت نماز پڑھ کر مقبول عمرے کا ثواب حاصل کرتے ہیں۔ یہ مسجد قباء اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی مسجد مسجد قباء ہے، جو آپ نے مسجد قباء کی تعمیر کی۔
اسی مسجد کے تعلق سے یہ آیت اتری، لمسجد نُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ، کہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہے، پہلے یہ دن سے تقوی پر رکھی گئی۔ ایک تو اللہ نے مسجد کی تعریف کی، دوسری مسجد وار جماعت کی اللہ نے تعریف کی۔ مسجد وار جماعت ان چند لوگوں کا نام ہی ہے جو مسجد میں مشورہ تعلیم کرتے ہیں۔ مسجد کے اطراف میں جتنے بالغ مسلمان مرد ہیں یہ سب مسجد کی جماعت کے ساتھی ہیں، یہ سب مسجد کی جماعت کے ساتھی ہیں۔ وہ چند لوگ جو اپنے طور پر مشورہ کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم مسجد کی جماعت ہے، یہ دھوکہ ہے۔ مسجد کی جماعت کے سارے وہ افراد ہیں جو مسجد کے اطراف میں مسلمان بالغ رہتے ہیں، یہ سب مسجد کی جماعت کے ساتھ ہیں۔ اب یہ بات الگ ہے، کچھ آ رہے ہیں کچھ نہیں آ رہے ہیں، تو آنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ جو نہیں آ رہے ہمارے بھائی وہ بھی ہماری جماعت کے ساتھ ہی ان کو لایا جائے۔ تو اللہ نے یہاں دو، ایک تو مسجد کی تعریف کی اور دوسرا مسجد وار جماعت کی تعریف کی، اس لیے کہ صحابہ کے دور میں اس کا تصور ہی نہیں تھا کہ مسلمان ہو اور مسجد سے دور رہ جائے۔ اس لیے مسجد کے اطراف میں جتنے بالغ مرد تھے یا جو مراہب تھے، بلوغ کے قریب تھے، وہ بھی مسجد میں آتے تھے، اور اس زمانے میں مستورات بھی مسجد میں آتی تھی۔ خیر کا زمانہ تھا، ہمارے زمانے کے شر و فتنے کا زمانہ نہیں تھا، عافیت کا، خیر کا زمانہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کی بھی تعریف کی اور مسجد وار جماعت کی بھی تعریف کی۔ مسجد کی تعریف کیا کی کہ لمسجد نُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، اے نبی جس مسجد کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہے آپ اس میں نماز پڑھیے۔ اسی لیے ہمارے یہاں مساجد میں پاک اور صاف اور حلال مال لگایا جاتا ہے، جو تقوی کی علامت ہے، کہ تقوی کی علامت حلال اور پاک روزی، یہ تقوی کی علامت ہے۔ ہمارے مساجد میں ایسا مال لگایا جاتا ہے، زکوٰۃ کا نہیں لگایا جاتا، 2 نمبر کا نہیں لگایا جاتا۔ عام طور پر ہر ایمان والے کے ذہن میں یہ بات ہے۔ تو ایک تو یہ کہ مسجد کی بنیاد تقویٰ پر، اللہ کے ڈر، اللہ کے خوف، اور دوسری جو اللہ نے تعریف کی وہ مسجد وار جماعت کی تعریف۔ یہ جماعت کیسی ہے؟ یہ پاکی کو پسند کرتی ہے اور خود بھی پاک ہے۔ ایک ہوتی ہے ظاہری گندگی اور ایک ہوتی ہے باطنی گندگی، ایک ہوتی ہے ظاہری پاکی اور ایک ہوتی ہے باطنی پاکی۔ جسم گندا ہوتا ہے، کپڑا گندا ہوتا ہے، میل کچیل لگ گیا، گندگی لگ گئی، یہ ظاہری ناپاکی نظر آتا ہے۔ آدمی اس کو بھی پاک کرنے کا مکلف ہے۔ اور ایک ہے دل کی گندگی، جس طرح جسم ہے اس طرح اندر ایک دل بھی ہے۔ تو اللہ نے جو تعریف کی ہے اس مسجد وار جماعت کی کہ یہ پاک لوگ ہیں، ظاہری گندگیوں سے بھی پاک ہیں اور باطنی گندگیوں سے بھی پاک ہیں۔ اور یہ مسجد اس کا مظہر ہے، یہ مسجد جو ہے یہ اس کا مظہر ہے کہ یہاں آنے والے کے لیے یہ حکم ہے کہ تو ظاہری گندگی سے بھی پاک ہو کے آ
اور باطنی گندگی سے بھی پاک ہو کر آؤ۔ یہ ایک ایسی پاک صاف شفاف جگہ ہے کہ یہاں نہ ظاہری گندگی چلتی ہے اور نہ باطنی گندگی چلتی ہے۔ اس لیے ناپاک آدمی کو اجازت نہیں ہے مسجد میں آنے کی۔ کہ جو آدمی ناپاک ہے، جس پر غسل فرض ہے، اس کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہو، مسجد میں نہ آئے۔ تو یہ وہ جگہ ہے بزرگوں، اللہ کا گھر، یہ وہ پاک اور صاف اور شفاف جگہ ہے کہ یہاں آنے والا اپنے ظاہر کو بھی پاک کر کے آئے اور اپنے باطن کو بھی پاک کر کے آئے۔ جس طرح ظاہر کی گندگیاں ہیں، اسی طرح باطن کی بھی گندگیاں ہیں۔ حسد ہے، جلن ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، اندر کبر اور تکبر ہے، یہ اندر کی برائیاں ہیں۔ ان برائیوں کو بھی حکم دیا کہ اس کو باہر رکھ کر آ۔ ایسا کہ میرے باپ کا قاتل بھی ہے اور وہ صف میں آ کر میرے بازو میں کھڑا ہو جائے تو حکم نہیں ہے کہ اس کو پیچھے کر دیں یا تو ہٹ جائے۔ رات دن میری برائی کرنے والا ہو اور میں مسجد کا ذمہ دار ہوں اور وہ میرے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے تو میں متولی اگر ہوں تب بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ تو اس کو باہر کر دے۔ کیوں؟ یہ پاک جگہ ہے، یہاں آنا ہے، ظاہر بھی پاک کر کے آؤ اور باطن بھی پاک کر کے آؤ۔ آپ نے سنا ہوگا مدینے میں اللہ کے نبی ہجرت کرنے سے پہلے مکہ میں، پھر آپ ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ جب آپ مکے میں تھے تو دو ہی قسم سے، مکے میں تھے تو دو قسم سے، ایک طرف اسلام تھا، ایک طرف کفر تھا، بس ایک طرف اسلام تھا، ایک طرف کفر تھا۔ مدینہ آپ آئے تو ایک تیسری قسم پیدا ہوئی، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، تیسری قسم پیدا ہوئی۔ وہاں تو دو ہی قسمیں تھی، ایک طرف اسلام تھا، ایک طرف شرک تھا۔ مدینے میں آئے تب یہاں تیسری قسم پیدا ہو گئی، اسلام تو تھا ہی، شرک بھی تھا، ایک تیسری قسم پیدا ہو گئی، نفاق کی۔ ادھر بھی اور ادھر بھی، ادھر آئے تو ہم تمہارے ساتھ ہے، ادھر گئے تو ان سے کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ۔ تو ان کی صفتیں اللہ نے بیان کی قرآن میں، ان کے اعمال اللہ نے قرآن میں بیان کیے۔ یہ تو مسلمانوں کے کٹر دشمن تھے، ان کے دلوں میں عناد تھا، بغض تھا، ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ مسلمانوں کو کس طرح تکلیف پہنچائے۔ لیکن یہ بھی یقینی، یہ بھی بات صحیح ہے، سچ ہے، حقیقت ہے کہ یہ سب آ کر اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، پڑھتے تھے، یہ سب آ کر اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ اور بعض تو کھلم کھلا منافق تھے، عبداللہ بن ابی جیسے، لیکن حکم نہیں تھا کہ ان کو باہر کر دو مسجد سے، مسجد سے باہر کرنے کا حکم نہیں تھا کہ یہ تو منافق ہے، کھلم کھلا منافق ہے، یہ اسلام کا، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ ہر وقت مسلمانوں کی تکلیف کے در پہ رہتے ہیں، اس لیے کیا کرو، ان سے کہو کہ ہماری مسجد میں نہیں تھا۔ ان کو نکالنے کی اجازت نہیں تھی، نکالنے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ دنیا میں ایک یہ جگہ ہے، مسجدیں، جہاں سارے بھید بھاؤ بھلا دیے جاتے ہیں۔ یہاں تو آنے والا صرف اس لیے آتا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے پورا حق ہے اپنے اللہ کے، اپنے خالق و مالک کے گھر میں آنے پر۔
اس کے اندر کیا ہے وہ اس کے حوالے کر دو. جو اندر کی جانتا ہے، جو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے بھیدوں کو صرف وہی جانتا ہے، تم ہم نہیں جانتے. تو مسجدوں کے اندر اللہ کے نبی کے زمانے میں اس سے بھی آگے، وہ تو جہاد کا زمانہ تھا. قیدی جو لائے جاتے تھے تو یہ مسلمان ہوتے تھے، یہ مسلمان نہیں ہوتے تھے، یہ تو اللہ کے منکر ہوتے تھے. لیکن ان کو مسجد کے اندر لا کر رکھا جاتا تھا، بعضوں کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا جاتا تھا. حالانکہ یہ وہ آدمی ہے جس کا ظاہر بھی ناپاک ہے، باطن بھی ناپاک ہے، لیکن اس کو بھی مسجد میں آنے سے نہیں روکا گیا. یہ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا طرز عمل ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کے ہر بندے کا حق اس مسجد کے اندر ہے. اس لیے ہمارے علماء نے ایک شرط لگائی ہے، مفتیان کرام، اذن عام مسجد وہ مسجد ہوگی جس پہ اذن عام ہو. یہ نہیں کہ مخصوص میری برادری کے لوگ آئے، میری خاندان کے لوگ آئے، میرے ہی مسلک کے لوگ آئے، میرے ہی مزاج کے لوگ آئے. یہ تنگ نظری اسلام میں نہیں. پہلے تو خالص مسجد اللہ کا گھر ہوا کرتا تھا، لیکن امت کی بدقسمتی اور امت کی بد نصیبی کہ یہ امت پھر دو اس میں بڑھ گئی، شیعہ اور سنی. شیعوں نے الگ مسجد بنا لی، سنیوں نے جو غیر شیعہ انہوں نے اپنی مسجد الگ کی. پھر سنیوں میں مسجدیں تقسیم ہو گئی، یہ اہل حدیث کی، یہ بریلوی کی، یہ فلاں کی، یہ غیر مقلد کی. یہ تقسیمیں ہوتی چلی آئی، اور ایک تقسیم ہمارے زمانے میں ہو رہی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس تقسیم نے ہی امت کے شیرازے کو ختم کر دیا، بکھیر دیا. جب مسجدیں تقسیم ہو جائے گی تو یہ امت کہاں ایک رہے گی؟ ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے ہمارے اس کا حکم نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی کو مسجد میں آنے سے روکیں یا ہم کسی کو مسجد سے نکال دیں. یہ سراسر ظلم ہے، یہ سراسر ظلم ہے کہ ہم کسی کو مسجد سے نکال دیں. اپنے من کی، اپنے مزاج کی، اپنے طبیعت کے لوگوں کے لیے اجازت ہو اور دوسروں کے لیے اجازت نہ ہو، یہ سراسر ظلم ہے. بزرگوں، دنیا تو مہلت کی جگہ ہے، دنیا تو مہلت کی جگہ ہے. یہاں تو اللہ مہلت دیتے ہیں، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. ہم ڈھیل دیتے ہیں، لیکن جب ہماری پکڑ آتی ہے تو اس پکڑ سے تو کوئی نہیں بچ سکا. إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ. تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. ہم بھول جاتے ہیں کہ آج ہم جو فیصلے کر رہے ہیں یہ سراسر ظلم ہے، اور ظلم کی ناؤ دنیا میں کبھی چلی نہیں، نہ قیامت تک کے چلے گی، کبھی نہیں. اللہ اس ہوئے زمین پر ظلم کو برداشت نہیں کرتا، چاہے ظلم کرنے والا مسلمان حاکم ہی کیوں نہ ہو، اللہ برداشت نہیں کرتا. اور مردوں کے بارے میں کیا کہا؟ بدرس ازاہ مظلومہ کے ہنگامے دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال بھی آئے. کہ مظلوم کے دل سے جو بات نکلتی ہے، اللہ کے اس کے درمیان اللہ سارے پردوں کو ہٹا دیتے ہیں،
سارے پردوں پر ہٹا دیتے. اس لیے مظلوم بن کر دنیا میں زندگی مت گزارنا. آپ لوگوں کو مشورہ ہے, مظلوم بن کر زندگی مت گزارنا. اور اس میں خرابیاں اور کیا ہے؟ بھائی میرا اپنا گھر ہے تو یہ گھر کا میں مالک ہوں, مجھے اجازت ہے, مجھے حق ہے اس کا کہ میں کسی کو آنے دوں اور کسی کو نہ آنے دوں. کیوں؟ اس لیے کہ اس گھر کا میں مالک ہوں. اگر مسجد کے تعلق سے کوئی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس مسجد میں فلاں آئے فلاں نہ آئے, تو گویا اس نے خدا کی ملکیت کی چیز کو اپنی ملکیت بنا لیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ شرکت کو پسند نہیں کرتے. اللہ سب سے زیادہ اگر بیزار کسی چیز سے ہے تو وہ شرکت سے ہے. عمل میں شرکت قبول نہیں کرتے کہ کوئی آدمی عمل کرے کتنا ہی بڑا نیک عمل ہو, لیکن یہ سوچ لے کہ ذرا لوگوں کو معلوم پڑا میں کتنے اچھے کام کر رہا ہوں, تو اللہ کہتا ہے مجھے ضرورت نہیں, جا اس سے لے لے. تو جو ملکیت خالص اللہ کی ہے, یہ ہمارا آپ کا سب کا یقین عقیدہ ہے کہ مسجد اللہ کی ملکیت ہے. یہ حکومت کی بھی ملکیت نہیں بن سکتی. اگر اس مسجد کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے تو پھر اتنے بڑے حادثات کائے کو ہوتے بابری مسجد کے تعلق سے. مسلمان سب فیصلہ کرتے ہیں بھائی دے دو ان کی ملکیت میں. کیوں نہیں ہوا یہ فیصلہ؟ ساری امت کو بتایا گیا کہ مسجد یہ اللہ کی ملکیت ہے, اس پر کسی کی ملکیت نہیں کر سکتی. کوئی ظلم سے لے لے, حکومت نے ظلم سے لے لی, وہ اللہ اس کو دیکھے گا. سب ظالم, اللہ کا نافرمان, اللہ کا باغی, اس کو اپنی ملکیت بناتا ہے تو اللہ اس سے انتقام لے گے. اور میں ساری کائنات کو اللہ کی ملکیت سمجھتا ہوں اور مسجد کو اللہ کی ملکیت سمجھتا ہوں, اور میں یہ کہوں کہ نہیں یہ تو میری ملکیت ہے, میں جسے چاہوں گا آنے دوں گا, جسے چاہوں گا نہیں آنے دوں گا, یہ تو خدائی کا دعویٰ ہو گیا. اللہ اس کو کہاں برداشت کرے گا؟ اللہ ڈھیل دیتے ہیں. اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے, وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو ایک بہت بڑا انعام دیا جس میں ہمارے لیے سہولت ہوتی. وہ کیا ہوگا؟ کچھ مخصوص چیزیں اس امت کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو بطور خاص دی ہے. اس میں ایک چیز یہ بھی ہے, جعلت لی الارض مسجدا وطہورا, کہ اللہ نے میری امت کے لیے ہر جگہ کو مسجد بنا دیا. اللہ تو علیم و خبیر ہے نا, اس کو تو آگے پیچھے کا سارا علم ہے. وہ جانتا ہے ایسا بھی دور آئے گا کہ لوگ مسجدوں کو اپنی ملکیت بنا لیں گے, تو پھر دوسری جگہ مسجد بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کو یہ تحفہ دیا گیا, جعلت لی الارض مسجدا وطہورا, یہ جہاں چاہے اس روئے زمین پر نماز پڑھ سکتا ہے. اور اگر وہ جگہ مسجد کے لیے وقف کر دی گئی تو اب تحت الثری سے لے کر فوق السما تک وہ مسجد ہے, وہ اللہ کی خالص ملکیت ہے, اس لیے اس کو اللہ کا گھر کہتے ہیں. تو بہرحال مومن کا تعلق اللہ کے گھر سے بہت گہرا ہے. المومن فی المسجد کالسمک فی الماء, اس لیے ہر جگہ آپ کو مسجدیں نظر آئے. تو میں چلا تھا یہاں سے کہ اللہ کے نبی مدینہ آئے, چند دن آپ نے قیام کیا تو مسجد قباء کی تعمیر کی, پھر وہاں سے آپ نکلے مدینہ منورہ آئے,
آنے کے بعد مسجد نبی کی تعمیر کی، مسجد نبی کی تعمیر کی۔ اس زمانے میں تو چھپر کی تھی، چھت جو تھے وہ کھجور کے پتے تھے، اور اس کے پلر جو تھے وہ کھجور کے تنے تھے۔ یہ ہے اس کی شروعات۔ اور آج سارے دنیا کی مسجدیں جتنی ہے یہ سب دلہن ہے، اور ان ساری مسجدوں کے دلہنوں کی سردار دلہن کون سی ہے؟ مسجد نبوی۔ یہ بتایا شروعات تو ایسی جو ہوگی چھپر سے۔ شروعات کیسے ہوگی؟ چھپر سے ہوگی، اینوں سے ہوگی، لیکن آگے چل کر وہ بھی دلہن بنے گی۔ آج بچپنا ہے اس کا، پھر بڑھتے بڑھتے جوانی آئے گی، پھر وہ عمر آئے گی کہ اس کو دلہن بنایا جائے گا، اور اس کی سہیلیاں اس کو سجائے گی، اس کا میک اپ کرے گی اور اس کو دلہن بنائے گی۔ تو بزرگوں، مسجد اللہ کا گھر، اللہ نے مسجد میں آنے والوں کی بھی تعریف کی۔ مسجد قباء کی یہاں سے بات چلی تھی کہ یہ آنے والے ظاہر کے اعتبار سے بھی پاک ہیں اور باطن کے اعتبار سے بھی پاک ہیں۔ تو ہمیں اپنے ظاہر کو بھی پاک رکھنا ہے، اور ہمیں اپنے باطن کو بھی بولو پاک رکھنا ہے، حسد سے، کینے سے، عداوت سے، بغض سے، کبر سے، ان ساری چیزوں سے ہمیں اپنے دل کو پاک کرنا ہے۔ مسجد میں آنے کے بعد بھی اگر ہمارا دل پاک نہیں ہوتا تو پھر دنیا میں وہ کون سی پاک جگہ ہے جہاں جا کر آدمی اپنے دل کو پاک کرے؟ اس لیے یہ تو پاکی اور صفائی کی جگہ ہے۔ یہاں تو آنے والے نے اپنے ظاہر اور باطن کو پاک کرنا چاہیے کہ اندر کی بھی ناپاکی کو دور کر اور باہر کی بھی ناپاکی کو دور کر۔ باہر کی ناپاکی تو آدمی بہت آسانی سے دور کر لیتا ہے، اندر کی ناپاکی اس کو دور کرنا ذرا مشکل کام ہے۔ اس کے لیے اہل اللہ کی صحبت ضروری ہے، اس کے لیے صحیح علم کی ضرورت ہے۔ علم تو بہت ہے دنیا میں، لیکن اللہ کے نبی نے جو علم مانگا وہ کون سا مانگا؟ اللہم انی اسألک علما نافعا۔ علم ہے تو یہ علم آدمی کو نفع بھی پہنچاتا ہے، نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ علم نفع ہی پہنچائے، علم آدمی کو نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے قرآن علم کے بارے میں، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اس قرآن کے علم کے ذریعے سے اللہ ہدایت بھی دیتے ہیں، اور اس علم کے ذریعے سے اللہ گمراہ بھی کرتے ہیں۔ جب سوچ بوجھ بگڑ جائے اور صحبت غلط مل جائے تو پھر یہ علم گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ صحبت صحیح ہو اور عقل اور سوچ بوجھ صحیح ہو تو پھر یہ علم آدمی کو ہدایت کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کہتے ہیں کہ اپنے گھر آنے والے کا اکرام کرتے ہیں۔ اللہ سے بڑا کریم کون ہے؟ تو وہ تو یہ کہے کہ میں اپنے گھر میں آنے والوں کا اکرام کرتا ہوں، اور اکرام کہاں سے کرتے ہیں؟ آنے کے بعد اس نے ارادہ کیا مسجد میں جانے کا، اور اگر گھر کو وضو کر لیا اور گھر سے وضو کر کے نکلا مسجد میں جانے کے لیے تو کیا ثواب ہے؟ بولو۔ ایسا ثواب ہے جیسا عمرے احرام باندھ کر عمرہ اور حج کے لیے جا رہا ہے۔
یہ کوئی معمولی اکرام ہے؟ اور اگر یہ مسجد کی طرف آ رہا ہے، اس نے نیت کی، ارادہ کیا اللہ کے گھر میں آنے کا، تو حدیث میں خوشخبری ہے، اس کے ہر قدم پر نیکی لکھو، فرشتوں سے کہتے ہیں، اور ہر قدم پر اس کے گناہ معاف کرو۔ وہ تو اکرام کرے جس کی ملکیت ہے، اور ہم کہیں نہیں نہیں ہمارے یہاں نہیں آتا، نہیں ہمارا تو بورڈ لگا ہوا ہے، دکھتا نہیں، آپ کو نظر نہیں آتا۔ یہ اللہ کے خلاف ایک بغاوت ہے۔ وہ دن دور نہیں، اس طرح کرنے والے اس بات سے ڈریں، وہ دن دور نہیں جب خود کی اولاد یہ کہے گی کہ ابا جان نہیں کہے گی، بڈھے یہ اب میری ملکیت ہے، میری ملکیت میں تو باہر نکل جا، اس گھر کے اندر قدم مت رکھنا۔ یہ حالات دنیا میں ہوئے ہیں۔ جب بادشاہوں نے کیا تو اللہ نے ان کو ٹھکانے لگا دیا۔ ہم اللہ کے عذاب سے ڈریں، خوف کریں، ہم کیا کر رہے ہیں، کس نشے میں، عہدے کے، مال کے، اکثریت کے۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو سب کے نشے اتر جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں ملکیت نہیں ملتی۔ تو بزرگوں، ہمارا تعلق اللہ کے گھر سے ہو رہا ہے، اور اللہ کے گھر میں آنے پر پھر میں کہوں گا اپنے اندر کے حالات اور دوست اور جتنی بھی برائیاں ہیں ان سب کو نکال کے اللہ کے گھر میں آؤ۔ یہ جوڑا گیا ہر ایک کو مسجد میں 5 وقت کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ یہاں کامیاب کرنے کے لیے بلایا جا رہا ہے، ناکام کرنے کے لیے نہیں، کہ ہر ایک کا تعلق مسجد سے ہو جائے۔ مسجدیں دنیا میں کیوں بنائی جاتی ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ مسجدیں کیوں بنائی جاتی ہیں؟ دنیا میں مسجدیں بنائی جاتی تھی 5 وقتہ فرض نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے۔ کائے کے لیے بولو؟ مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ہیں، بھول جو لوگوں کو تو آپ بتا دینا بھائی کہ آپ بات غلط کر رہے ہیں۔ عمر کا لحاظ مت کرنا بتا دیں، اس لیے کہ آج کل ایک ایسا ادب ہو گیا جس ادب میں بڑی بڑی گستاخیاں ہو جاتی، جس میں مداہنت ہو رہی دین کی اور شریعت کی۔ کیسا؟ نہیں ہمارے بڑے بول رہے ہیں، ارے بڑا اگر غلط بھی بولے تو وہ بڑا ہی ہے کیا؟ دین اور اسلام اور شریعت میں بڑے اور چھوٹے کا نہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں آپ بھول گئے، 4 کی 3 پڑھا دی، کتنی پڑھا؟ 4 کی 3 رکعت پڑھا۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا آپ بھول گئے یا نماز میں قصر ہو گیا؟ نبی کا مقام کیا اور صحابی کا مقام کیا؟ یہ نہیں کہ ہمارے بڑے نے کر دیا تو آمنا صدقنا، نہیں، ہمارے بڑے ہیں لوگ، ہے نا؟ 2 پڑھا دی، 4 کی تھی، کتنے پڑھا دی؟ 2 پڑھا دی۔ دیکھو اس کا ہوگا 4 تھی، کتنے پڑھا دی؟ 2 پڑھا دی۔ پڑھ لیں گے تو خاموش چل جائے گی بات۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ مت سوچنا ہے کہ ہمارے بڑے بیٹھے ہوئے، بڑا بڑا کوئی نہیں ہے، بڑی سے پردہ کی جاتا ہے۔ اس بڑے کے حکم کے سامنے سارے چھوٹے ہیں، چاہے وہ اپنا کتنا ہی بڑا کیوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین بنے تو خطبہ دیا،
کہا تم میرے اندر اگر کجی دیکھو گے تو کیا کرو گے؟ ٹیڑھا پن دیکھو گے. دیکھ کے ہاتھی کھڑا ہوا تلوار لیا. کہا تلوار سے سیدھا کر دیں گے. آپ نے شکر ادا کیا. اے اللہ میرے رعایا میں ایسے لوگ ہیں جو عمر کی ٹیڑھے پن کو بھی سیدھا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, طاقت رکھتے ہیں. ایک عام بھوت سوار ہو گیا. نہیں بڑوں کی طرف سے آئی نا بھائی, تو بڑوں کی طرف سے آئی تو ایسا لگتا ہے جیسے وہی آ گئی کہ اس کا انکار کرنے والا کافر, وہی کا انکار کرنے والا کیا ہے؟ یہ بڑوں کی طرف سے آئی نہیں بولے, جو غلط ہے چاہے کوئی بھی کرے. یہ مسجد اللہ کی مسجدیں کیوں بنائی جاتی تھی؟ پنج وقتہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے. اس لیے فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ جس کے گھر سے قریب مسجد ہو اور گھر میں نماز پڑھے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. فرض تو ادا ہو جائے گا, علماء نے اس کی تشریح کی ہے, فرض ادا ہو جائے گا, لیکن جس مقصد کے لیے مسجد بنائی گئی اس مقصد کو انہوں نے چھوڑ دیا, اس لیے اس کا مستقل گناہ ہو. مسجد کی آبادی نماز سے ہے. کیسے بولو؟ مسجد کی آبادی نمازیوں سے ہے. باقی جتنے اعمال ہیں, دعوت ہے, تعلیم ہے, قرآن کا پڑھنا ہے, نوافل کا پڑھنا ہے, یہ ضمنی ہے, ضمنی, یہ ضمنی اعمال. لیکن مسجدیں جو بنتی تھی وہ پنج وقتہ فرض نمازوں کے پڑھنے کے لیے بنتی تھی. اس لیے خیر القرون کے دور میں سنتیں اور نوافل اور تہجد لوگ گھروں میں پڑھا کرتے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا تم اپنے گھروں قبرستان مت بناؤ, اپنے گھروں میں بھی تلاوت ہو, نماز ہو, نوافل ہو, سنتیں ہو, پڑھنا چاہیے گھروں میں. اب علماء نے یہ پرستاؤ دیا ہے کہ بھائی مصروفیت مشغولیت کا دور ہے, اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ مسجد ہی کے اندر اپنے سنتیں اور نوافل پڑھ لیے گا. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کل دل و دماغ کے اندر ایک بات بیٹھ چکی کہ مسجد کی آبادی دعوت تعلیم استقبال سے ہے. یہ سراسر غلط ہے, سراسر غلط. مسجد کی آبادی نمازیوں سے ہے. جب مسجد آباد ہوتی ہے نمازیوں سے تو مسجد دعا دیتی ہے, اور جب مسجد نمازیوں سے خالی ہوتی ہے تو مسجد بددعا دیتی ہے. یہ ضمنی اعمال ہے اس میں جو کیے جاتے ہیں. لیکن مسجدیں جو بنائی جاتی تھی وہ فرض نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے بنائی جاتی تھی. ذہنوں کو موڑا جا رہا ہے. تو بہرحال بزرگوں, اللہ نے اپنے فضل سے, اپنے کرم سے یہاں بھی اس کی بنیاد اللہ نے رکھ دی. جو ہوا اللہ کے فضل سے ہوا, جو ہوا اللہ کے کرم سے ہوا. فضل کرم اللہ کا ہوتا ہے, لیکن محنت کے ہم مکلف, محنت کے ہم مکلف ہیں. آسمان سے رزق اللہ دیتے ہیں, لیکن حکم ہے کہ محنت تو کر. بریانی کا نوالہ آ کے منہ میں نہیں آ جاتا, محنت کرنا پڑتا ہے. جب محنت ہوتی ہے تو پھر اللہ اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتے. الحمدللہ ساتھیوں نے محنت کی اور اللہ نے اپنے گھر کو یہاں تعمیر کیا. اور ہمارا ایک طریقہ ہے کہ پھر میں کہوں گا مسجد کسی کی ملکیت, بولو, مسجد کسی کی ملکیت نہیں ہے. یہ خالص ملکیت کس کی ہے؟ اللہ کی. اس گھر مسجد کے اندر ہر ایمان والے کا حق ہے. اس لیے ہر ایمان والے کا اس میں جان بھی لگے, مال بھی لگے. اللہ کے نبی نے مسجد نبی کے لیے جگہ دیکھی تو دو ہے.
یتیم بچوں کی جگہ. تو آپ نے ویسی ہی نہیں کی، بلکہ آپ نے اس کو خریدا زمین کی، اور تعمیر میں بذات خود اپنے آپ کو شامل کیا. اللہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کروائی حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بیمار تھے، حضرت اسماعیل مزدور تھے، اور تعمیر مکمل ہو گئی تو پھر اذان دی. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، وہ حج کی اذان دی، نماز کی نہیں. حج کا اعلان کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کی برکت ہے کہ لوگ جا رہے ہیں. تو مسجد بنانا یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے، اس پہ لگانا خرچ کرنا یہ بھی ہماری اپنی ذمہ داری ہے. بہت سارے فضائل ہیں جو ہم سنتے رہتے ہیں. جو اللہ کے گھر کو بناتا ہے اللہ اس کا گھر جنت میں بناتا ہے. ابھی چند دن پہلے پڑھ رہا تھا ایک جگہ کہ اگر کسی نے مسجد میں اتنا بھی لگایا جتنے ایک چڑیا کا گھونسلہ ہوتا ہے، جب بھی اللہ اس کو جنت میں محل دیتے. پڑھ رہا تھا میں، پتہ نہیں صحیح کیا ہے، لیکن میں نے پڑھا اس کو کہ چڑیا کے گھونسلے بھی اتنا بھی اگر کسی نے مسجد میں لگایا تو اللہ اس کے بدلے اس کو جنت میں محل دے. تو بہرحال بزرگوں، یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں لگانا یہ ہماری اپنی سعادت ہے. الحمدللہ یہ پلاٹ خریدا گیا ہے، اس پر جو تعمیر ہو رہی ہے اس پر بھی اخراجات آ رہے ہیں. اللہ کے بندوں نے بہت ساروں نے دیے ہیں، لکھائے بھی ہیں، لیکن اس سے کام نہیں چلے گا. ذرا رقم بڑی ہے